تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دافع رنج و ملال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہر جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے والے مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے سلسلے کے حوالے سے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے انشاءاللہ، علم دین اور نیکی کی دعوت کے مدنی پھول حاصل کریں گے سلسلے کے ذریعے ملنے والی نیکی کی دعوت پر عمل کریں گے، اللہ پاک کا نام آنے پر عز و جل، حضور کا نام آنے پر درود پاک اور صحابہ کے مبارک نام آنے پر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے۔ میرے مدنی چینل کی ناظرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہو، ان سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ تیسرے فرمایا کہ جاہلوں سے خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے، اور نمبر 4، خواب کی تعبیر اگر دریافت کرنا ہو، پوچھنا ہو تو دشمنوں سے خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے۔ خواب کی تعبیر ایک نہایت اہم معاملہ ہے، لہذا اس کے لیے اس ہی سے رابطہ کیا جائے جو کہ قرآن و حدیث کے ساتھ بالخصوص اس علم کی بھی معرفت رکھتا ہو۔ الحمدللہ الی احسان ہی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جس طرح تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کا سامان کر رہی ہے، اسی طرح خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے بھی رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں، یاد رکھیے کہ خواب جب بھی بیان کیا جائے وہی خواب بیان کیا جائے جو آپ نے دیکھا ہے۔ خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے جو ہے وہ ہرگز کام نہ لیا جائے۔ جھوٹا خواب بیان کرنے کی روایات میں جو ہے وہ وعیدیں بھی آئی ہیں کہ جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے جھوٹ بھی جو ہے وہ ایک گناہ بھی ہے۔ تو آئیے اپنے جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، ہمارے معبد اسلامی بھائی ہیں، ان سے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور، کچھ ارشاد فرمائیے کہ اگر جھوٹا خود ساختہ اپنی طرف سے کوئی خواب جو ہے وہ گھڑ کے بندہ بیان کرتا ہے تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے؟ پہلی بات تو جھوٹ شرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے، تو ایک تو جھوٹ کا ارتکاب ہوگا، اور دوسرا اس کا جو ایک بہت ہی برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر اچھا نظر آنے والے خواب کی تعبیر بری ہوا کرتی ہے، اور اگر جھوٹ گھڑا اور اس کے بعد جو ہے تعبیر بیان کرنے والے نے اس کی بری تعبیر بیان کر دی تو پھر ویسا ہی ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جہاں پر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تعبیر بیان کرنے کا بیان ملتا ہے۔ وہیں پر جب قید خانے میں آپ سے
خواب پوچھا گیا اور آپ نے تعبیر بیان کی، اور ایک کی تعبیر جو ہے وہ بہت ہی اس کے حق میں نقصان دہ تھی، قتل ہو جانے کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی، تو اب وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو یہ ویسے ہی مذاق کے طور پر ازراہ تفنن آپ سے پوچھا تھا، جھوٹا خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے یہی کہا گیا کہ تم نے جھوٹ بولا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو اب اس میں ہمیں تو قرآن مجید فرقان حمید ہی سے یہ بہت واضح رہنمائی ملتی ہے، اور کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ مذاق کے طور پر بھی پوچھتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک ہمیں رہنمائی ملی کہ خواب کا مسئلہ ہو یا فقہی مسئلہ ہو، کسی بھی عالم سے آپ رابطہ کر رہے ہیں، کسی مفتی صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں، تو کبھی بھی ازراہ تفنن نہ تو خواب بیان کرنا چاہیے، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، اور نہ ہی ایسے ہی مسئلہ پوچھنا کہ دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، امتحان مسئلہ پوچھنا، یا اتنا مشکل اپنے طور پر مسئلہ سمجھتے ہوئے پوچھنا کہ ان کو نہیں آئے گا اور ہم جو ہے پھر ان کو لا جواب کریں گے، تو ایک ادب کے بھی خلاف ہے، اور شرعاً جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ دو بہنیں ہیں، ان کا آپس میں جسم ملا ہوا ہے، اب عمر جو ہے وہ بالغات ہو گئی ہیں دونوں، تو اب ان کے نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ تو پہلے تو امام اہل سنت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفہیم فرمائی کہ بظاہر یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت سوال ہے، تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجوہات بھی بیان کی کہ اول تو ایسے عجیب و غریب مخلوق کا اگر پیدا ہو بھی جائے، زندہ رہنا اتنے عرصے تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، عموماً یہی ہوتا ہے اگر کوئی عجیب و غریب مخلوق کا جو ہے وہ پیدائش کا سلسلہ ہو جائے تو وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی شے پیدا ہو بھی جائے اور اتنا عرصہ رہ بھی جائے تو وہ تو پورے ہند کے اندر اس کی شہرت ہونی چاہیے کہ ایسا واقعہ فلاں جگہ پر ہوا کہ دو بہنوں کی ولادت ہے اور آپس میں وہ جڑی ہوئی، ان کا جسم جدا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنی عجیب و غریب خبر اور چھپ کے کیسے رہ سکتی ہے۔ تو پھر بہرحال آپ نے ایک تو یہ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ جب بھی کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے تو ایک تو بناوٹی نہیں ہونا چاہیے اور امتحان نہیں ہونا چاہیے، تنبیہ فرمائی، لیکن اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت تھے تو اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ جو مفہوم میرے ذہن میں ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ لاجواب ہو جائے اور اس کے بعد اس کا حل نہ ہو۔ پھر آپ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ جس طرح سے کوئی عورت جو ہے وہ بیمار ہو یا کسی اور وجہ سے رشتہ ہی نہیں ہوتا ہو تو اب وہ بھی تو عمر گزاریں گی، تو ان کا بھی نکاح تو نہیں ہو سکتا، تو اب ان کو بھی عمر گزارنے کا حکم ہوگا، اور اگر جو ہے وہ جو ایک جسمانی ضرورت ہے وہ انگڑائی لیتی ہے تو اس کے لیے شریعت نے جو ہے وہ دوسرے اسباب بھی بیان فرمائے ہیں کہ روزوں کی کثرت کرے، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو روزوں کی کثرت کا بھی جواب موجود ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں لاجواب نہیں ہے۔ علماء کرام، مفتیان کرام جو واقعی مفتی اسلام ہے تو اس سے جو بھی شرعی مسئلہ پوچھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کا ضرور جواب دے گا، لیکن ہمارے سیکھنے کے لیے فی زمانہ اگر ہم اس کو اس سینیریو کے اندر دیکھیں کہ میسیجز چلتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، وہ مطلب وہ خود اس کو کریٹ کیا جاتا ہے، ایک عجیب سا مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مرد جو ہے وہ 3 مرتبہ استعمال کرتا ہے، عورت 1 مرتبہ استعمال کرتی ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے، پینا اس کا جو ہے حرام ہے، رات کو جو ہے وہ قبرستان میں پائی جاتی ہے، دن سے زیادہ سفید ہے، رات سے زیادہ کالی ہے، جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور پھر اس پر ترا یہ کہ قرآن میں اس کا ذکر جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے، اس طرح کا وہ جو بتائیں جواب آپ کو بہت میسیج ہیں، آپ کو بالکل یاد ہو گیا، تو صحیح آپ نے مثال دی، ایسا ہی بہت چلتے ہیں۔ بعض اوقات یہ پوچھیں گے کہ ایسی جگہ پر ہے کیچڑ ہی کیچڑ ہے تو وہاں پہ نہ پانی ہے نہ وہ تیمم کر سکتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا، تو اس طرح کے جو ہے وہ عام ہوتے ہیں میسیج۔ اچھا، نہ زندگی میں کبھی واسطہ پڑا، نہ آئندہ اس مسئلے سے واسطہ پڑنے کی امید، اور نہ ہی وہ اس لیے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اگر واسطہ پڑے گا تو میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اگر عمل ہی کرنے کی نیت ہو تو ہزاروں مسائل ہیں،
اس پہ تو عمل کرتا نہیں ہے اور ایسے میسیجز بنانے میں اپنا وقت صرف کرتا ہے. تو یہ ایک امتحان کی صورت یا ایک دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے کرتے ہیں. اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر بیان کرنے والے کو پتا ہے کہ یہ میں جھوٹ ایک جو ہے وہ جھوٹ چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑ رہا ہوں، پھر وہ اس میں یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ اس کا 3 مرتبہ جو ہے وہ ذکر آیا ہے، تو یہ بھی کتنی سخت ضرورت ہے، کتنی سخت بات ہے. یہ ظاہر ہے. اور جتنا جھوٹ اگر زیادہ ہوگا، اگر وہ سرکار کی طرف منسوب ہوگا تو وہ اس سے بھی بڑھ کر، اور اگر قرآن کی طرف منسوب ہے اور واقعی وہ قرآن میں نہیں ہے بالفرض، تو اب وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا. جو ایسے SMS کرنے والے ہیں یا بنانے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ اپنے جو فرض علوم سیکھنے پر اگر جو ہے وہ توجہ دیں کہ جو چیزیں لازم ہیں، نماز کے مسائل جو ہے وہ نہیں آتے، اس کو سیکھنے پر جو ہے وہ ٹائم، جو اس میسیج کو جو ہے وہ عام کرنے پر اور اس میسیج کا جو ہے وہ کرنے پر، اس کو آگے فارورڈ کرنے پر یا اس کا جواب لینے پر جتنا ٹائم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، اگر یہی وقت جو ہے یہ نماز کے احکام جو ہے وہ سیکھنے میں اگر گزارا جائے، قرآن کریم پڑھنا جو ہے وہ نہیں آتا، جو فرض ہے بقدر قرات جو ہے جو نماز کے اندر قرات کی جا سکے، فرض قرات وہ تو سیکھنا فرض ہے، تو وہ صحیح قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، یا قرآن کریم اگر پڑھتے ہیں تو اس میں ایسی غلطیاں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ مخارج سے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، الفاظ کی جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، لفظ کی جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، سین صاد سا اس کا فرق نہیں ہے، زال زا وا اس کا فرق جو ہے وہ نہیں کرتے، اور پھر معنی کی تبدیلی آتی ہے اور نماز بھی فاسد جو ہے وہ ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ایسے فضول میسیجز کرنے والے اسلامی بھائی جو ہے وہ اگر اس طرف توجہ دیں کہ نماز کے مسائل جو ہے وہ سیکھے جائیں، یا مدرسۃ بالغان میں جو ہے وہ شرکت کر کے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ اس کو کرنا سیکھیں، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، جو ان کاموں میں لگا ہوا ہوگا، فرض علم کی جس کو پرواہ ہوگی، اپنی عبادات کی پرواہ ہوگی، تو ظاہر ہے وہ ان کاموں میں پڑے گا ہی نہیں. عموماً ان کاموں میں پڑے گا ہی جو وہ فضول ہو. اور ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے نا کہ 1 ڈھونڈو 1000 پھرتے ہیں، تو ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. اور امیر سنت کو وہ جملہ ہے نا، یہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ گے. تو بہرحال یہ طبقہ ہوتا ہے، مینٹیلٹی ہوتی ہے. اور خالی یہی نہیں، اگر ہم فضولیات پر گفتگو کرنے جائیں گے تو 20 چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ وہ کرنے والے کام نہیں کرنے. وہی جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے دوسرے دن کہ وہ رشتہ دار بھی ناراض ہے تو وہ جاب پر بھی وقت پر نہیں پہنچ رہا، اور بہت سارے کاموں میں وقت کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہوگا، لیکن دوسری طرف وہی شخص جو ہے وقت کو برباد بھی کر رہا ہوگا. تو یہ ایک نیچر ہے لوگوں کی. درس میں شرکت کریں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مدنی قافلے میں سفر کریں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، پڑھائی کا جو ہے وہ بڑا لوڈ ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ جو فضول میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ یہ بھی بڑا ہوتا ہے اس میں. تو ایسے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ وقت گزار باقی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگیں گے. مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فرائض علوم کا انشاءاللہ ذخیرہ جو ہے یہ حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے آپ کی کالز کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میری زوجہ نے خواب دیکھا ہے جو کہ امید سے ہے. شادی کے 2-3 سال پہلے سے مسلسل اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتی ہیں اور سیڑھیاں چڑھتا بھی دیکھتی ہیں. ساتھ میں آسمان بھی دیکھتی ہیں، سبز درخت بھی دیکھتی ہیں جو کہ پہلے فضا میں دیکھتی ہیں. شادی کے بعد وہ درخت زمین پر دیکھتی ہیں. جی دوسری کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی اصغر اختاری مسیح پور ضلع اوکارا سے. میرا خواب یہ ہے کہ قربانی کا دن ہے اور ہمارا قربانی کا جانور بکرا وغیرہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے، اور عزیزوں نے ایک بکرا ہمارے گھر بھیجا اور اس کو میں ذبح کر رہا ہوں. تعبیر ارشاد فرما دیں. جی حضور، پہلا خواب جو ہے وہ ملتان سے ہمارے اسلامی بھائی نے بیان کیا ہے کہ ان کے بچوں کی امی نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا ہے، اڑتا ہوا اپنے آپ کو دیکھا ہے اور آسمان بھی دیکھا ہے. شادی سے پہلے خواب دیکھتے ہیں درخت نظر آتے ہیں، شادی کے بعد جب وہ درخت جو ہے وہ زمین میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ جو کرنٹ خواب ہو، تازہ خواب ہو، وہ بیان کرنا چاہیے. اب اس کی تعبیر تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے بیان کیا کہ وہ 3-4 سال پرانا خواب دیکھتی تھیں اور یوں معاملات ہوتے تھے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو کر ختم بھی ہو چکی ہو، جو ہونا تھا وہ گزر چکا. ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر ایسا تو نہیں کہ جب تک پوچھیں گے نہیں اس وقت تک اس کا اظہار نہیں ہوگا.
وہ تو خواب ہے اور اس کے متعلق جو بھی اظہار ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اب ہوا میں اڑنا، سیڑھی پر چڑھنا، اور یہ اچھا خواب ہے. اس کی دو طرح سے تعبیریں ہوتی ہیں، یا تو ترقی اسے نصیب ہوگی، بلندی نصیب ہوگی، اور دوسرا جو ہے ہوا میں اڑنا، یہ حالات کی تبدیلی سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ جن دنوں میں انہوں نے خواب دیکھا ان دنوں اگر برے حالات تھے تو اس کے بعد اچھے حالات ہو چکے ہوں، یا ان دنوں اچھے حالات تھے تو اس کے بعد آزمائش کا شکار ہو چکی ہوں. تو حالات کی تبدیلی سے متعلق ہے یہ. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کی اب تعین کرنا کہ 3 سال پہلے یہ خواب دیکھا تھا، اب وہ کون سے حالات تھے کہ جس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، یا علو مرتبہ حاصل ہوا، کوئی ترقی نصیب ہوئی. تو بہرحال اس کی یہ تعبیریں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ وقت گزر چکا تو اب اس کی تعین کرنا ظاہر ان کے لیے بھی دشوار ہوگا. جو دوسرا ہمارے اسلامیہ نے بیان فرمایا کہ قربانی کا جانور وہ گم ہو گیا اور اس کے بعد یہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر تو جانور دیا، جی مطلقاً جانور ہوتا تو اس کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا یہ تو ظلم پر دلالت کرتا ہے، لیکن قربانی کا جانور ہے اور اس کو ذبح کرنا تو یہ چونکہ نیکی ہے. دیکھیں ذبح ایک مطلقاً ذبح ہے اور ایک قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا نیکی ہے، اچھا خواب ہے، مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکی کی اور اچھائی کی توفیق عطا فرمائے گا. آمین. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں گجرات سے بات کر رہا ہوں، امجد میرا نام ہے. مجھے والدہ جو ہے نا میری خواب میں ملی ہے، وہ 2 سال سے وہ چل نہیں سکتی، بیمار ہے، لیکن وہ مجھے خواب میں ملی ہے تو بالکل صحیح چل کے آئی ہے، مجھے بہت خوش ہو کے ملی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ صبح خواب دیکھا ہے 6 بجے فجر کی اذان سے پہلے میری شادی ہو رہی ہے اور اس کے بعد میرا کمرہ ہے وہ سجایا جا رہا ہے اور 12 ربیع نور کے جو پٹیاں نہیں ملتی وہ سوٹی پہ لگانے والی تو وہ بھی جو ہے نا میں اپنے کمرے میں استعمال کر رہا ہوں. پھر خواب کی میں نے تعبیر پوچھنی. جی اگلی کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہے کہ میں نے خواب میں گوشت دیکھا ہے اور کچھ دیر بعد میں اٹھ گیا ہوں، پھر سویا ہوں، پھر سونے کے بعد میں نے یعنی کہ خواب کے دوران ہی الٹی دیکھی، یعنی کیا کرنا دیکھا ہے. اور میری مسز ہے وہ اکثر خواب کثرت کے ساتھ دیکھتی ہے اور اپنی والدہ کو زیادہ دیکھتی. جی حضور گجرات سے ہمارے امجد بھائی نے جو ہے وہ خواب بیان کیا ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اصل میں انہوں نے وضاحت ان کو کرنا چاہیے تھی کہ والدہ کو انہوں نے دیکھا اور درست نہیں چل سکتی، لیکن خواب میں انہوں نے اچھی حالت میں ان کو درست چلتے ہوئے دیکھا. تو اگر تو ان کی والدہ حیات ہیں تو اب یہ تو عمومی حالات سے متعلق ہے، تو یہ تو ایک ظاہری چیز ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بیان نہیں کیا جا سکے گا. اور اگر یہ فوت ہو چکی ہیں ان کی والدہ بالفرض اور زندگی میں وہ کوئی آزمائش تھی، چلنے کے اندر مشکل ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اچھی حالت میں دیکھا تو مردے کی اچھی حالت اچھی تعبیر ہوتی ہے اور یہ اچھی فعال ہے کہ جو فوت شدہ ہے انشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہوگا، عافیت سے ہوگا. تو اب یہ دونوں طرح سے میں نے عرض کر دی، اس پر یہ غور فرما لیں. دوسرا جو ہمارے اسلامی نے بیان کیا، صبح 6 بجے انہوں نے دیکھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے. تو دیکھیے شادی کا جب بھی خواب بیان کریں تو ساتھ میں اپنی موجودہ میریٹل سٹیٹس جو ہے وہ ضرور بیان کیا کریں کہ حقیقت میں آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو غیر شادی شدہ ہے وہ اگر اپنی شادی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے شادی شدہ اگر شادی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے. اسی طرح مرد عورت کے فرق سے بھی مختلف ہوتا ہے کہ اگر عورت جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اس کی تعبیر جدا ہو جائے گی. اسی طرح مرد جو پہلے سے شادی شدہ ہے وہ اپنی شادی دوبارہ ہوتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی الگ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جنرل بات میں نے عرض کی.
کہ شادی اپنی ہوتی ہوئی دیکھنا، اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی جو موجودہ کیفیت ہے وہ ضرور بیان کرنی چاہیے. لیکن جنرلی اگر کوئی غیر شادی شدہ اپنی شادی ہوتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اس کی شادی ہو جائے گی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے اسلام بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ شادی کی تیاریاں ہوں یا عمر ہو گئی ہے شادی کی اور اب یہ اس کے بارے میں سوچو بچار کرتے ہیں، تو وہی چیز جو ہے وہ متمثل ہو کر خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں خواب کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں. اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ خواب جو ہے وہ کتنی قسم پر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ 4 اقسام بیان فرمائے ہیں. جو سب سے پہلی قسم آپ نے پہلی سطر کے اندر بیان کی وہ یہی بیان کی کہ بندہ جو کچھ دن میں خیالات اس کے ذہن پر غالب ہوتے ہیں وہی اس کو خواب میں نظر آتے ہیں. جو ہی وہ سوتا ہے تو یہاں سے توجہ اس کی جو ظاہری حواس ہیں وہ بند ہوئے لیکن ادھر کو کھلے، یعنی دوسرے عالم میں چلا گیا، نیند کے عالم میں چلا گیا، تو وہاں پر پھر وہی چیز جو ہے وہ دوسری شکل کے اندر کچھ کمی بیشی کے ساتھ نظر آ جاتی ہے. تو غور کر لیں، ہو سکتا ہے کہ خیالات ہوں اور ہو سکتا ہے تیاریاں ہوں تو وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آ رہی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شادی خانہ آبادی فرمائے، سنت کے مطابق جو آپ کو کرنے کی اور اس میں برکتیں عطا فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ اگر شادی کی بات چل رہی ہے یہاں پر میں نیکی کی دعوت کا بھی ایک جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ عمومی طور پر جس طرح شادی کی دعوت میں بہت زیادہ روپیہ اور پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے اور فضول رسموں کے اندر بھی جو ہے وہ پیسے کو جو ہے وہ برباد کیا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، اسراف بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اگر شادی کی دعوت میں اگر تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن بنایا جائے اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اس کی اگر جو کتب جو ہیں ان کا اگر بستے کی اسٹال کی جو ہے وہ ترکیب بنائی جائے تو شادی کی دعوت میں بھی جو ہے وہ ثواب کمانے کا بہترین سلسلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس میں قبلہ سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زید دامت قدم قدسیہ کے مایا ناز رسالے جو حضور غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے ہیں، اگر ان کا یہ نیت کرنے کہ ان کا اسٹال جو ہے ان کا بستہ جو ہے وہ لگائیں گے شادی کی دعوت پر تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ ثواب کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا. مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں انشاءاللہ. اسلامی بھائی جو ہے آپ صرف رابطہ کیجئے، کال کیجئے، انشاءاللہ اسلامی بھائی خود ہی جو ہے وہ سارا انتظام جو ہے وہ سنبھال لیں گے انشاءاللہ. یہ اگلے کال کی جو ہے وہ گوشت سے متعلق تھا اگلا، لیکن وہی نامکمل ہے. گوشت کی بھی وضاحت ضروری ہے. اچھا کہ کس طرح کا گوشت اور کس چیز کا گوشت، جو کثرت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تھا کہ کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں گوشت سے متعلق، تو وہ کچا گوشت، پکا گوشت، کس چیز کا گوشت، یعنی جنس کیا ہے، یہ ان کو بیان کرنی ہوگی. جی آئیے آپ دوبارہ آپ کی کالز کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عابد بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مغرب کے ٹائم اپنے دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہوں نا، تو آسمان پر جہاں سورج غروب ہوتا ہے طرف 2 سیارے ہیں بہت بڑے، ایک مشتری اور دوسرا مریخ. میں بہت خوشتا ہوتا ہوں دیکھ کر، پھر اپنے ہمسائے دروازہ کھٹکاتا ہوں، اس کو بھی بلاتا ہوں، پھر اس کو بھی دکھاتا ہوں سارا. پھر اس کے بعد میں چھت پر جاتا ہوں، وہاں پر بھی یہ سارا سین میں دیکھتا ہوں. بڑے ہی روشن رات ہے، تارے تھوڑے ہیں مگر بہت ہی روشن آسمان ہے، چاند بھی ہے. اور میرے ساتھ کچھ کولیگز بھی ہیں دفتر کے، تو ان کو میں یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں، ان کو یہ دکھاتا ہوں اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی مقدس، جس طرح راتیں نہیں ہوتی جیسے کوئی شب قدر وغیرہ، یہ اس طرح کی میں رات ہے، میں ان کو اس طرح سے بتا رہا ہوں. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ سیارہ مریخ یہ بہت ہی قریب آ جاتا ہے اور اس کو میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور پکڑ بھی لیتا ہوں اور بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں نے یہ سیارہ پکڑا ہے اس طرح. پھر وہ سیارہ خود بخود اپنی جگہ پر جا کے اپنے مدار میں گھومنا شروع کر دیتی. تعبیر بتانا ہے پلیز. جگری کال دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بشارت اتاری ہے، میں گجرات شہر سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا خواب یہ ہے، میں خواب میں نعت شریف پڑھ رہا ہوں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. نعت پڑھتے پڑھتے میں رو رہا ہوں، برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ. عشق مصطفیٰ، خوف خدا اور فرائض علوم کی دولت سے مالا مال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جی حضور، سردار آباد فیصل آباد سے ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی
اور خواب بیان کیا، اس کی کیا تعبیر کے بارے میں فرمائیں گے؟ دو سیاروں کا انہوں نے تذکرہ کیا، مریخ کا اور مشتری کا. جی. تو ایک جو ہے وہ بادشاہ کے پہلوان کی علامت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بادشاہ کا جو خزانچی ہوتا ہے، یعنی مالیات کا نگران کہہ لیں، اس سے یہ تعبیر ہے، خزانچی جو ہوتا ہے بیت المال کا. اور پھر انہوں نے حاصل کیا، چاند کو بھی دیکھا، چاند جو ہے وہ وزیر کی علامت ہوتا ہے. تو مجموعی طور پر جو انہوں نے خواب بیان کیا تو اچھا خواب ہے. ان کو اگر کوئی ان کا معاملہ کہیں اٹکا ہوا تھا، اور بالخصوص اگر کوئی گورنمنٹ کا معاملہ تھا، کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹیشن کا بعض اوقات ہوتا ہے، یا کوئی بھی سروس کا معاملہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو اس میں کامیابی نصیب ہوگی. یا پھر اگر ایسا معاملہ نہیں تو ان کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا. اچھا حضور، یہ سیاروں کی تعبیر کے حوالے سے کیا سیارے کی تعبیر بھی مختلف ہوتی ہے؟ مثلا مشتری دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے، مریخ دیکھا تو اس کی جو تعبیر جو ہے وہ یہ ہے، تو اس طرح کیا اس کے بارے میں مطلب؟ ہاں بالکل، جو مشہور سیارے نا جیسے زہرہ ہے، جی، عطارد ہے، جی، تو وہ اس کی بادشاہ کی ملکہ سے، اس کی اصل میں سیاروں کو، سورج کو اور چاند کو نا ایک بادشاہ اور اس کے خاندان سے تعبیر کیا گیا ہے. سورج کی تعبیر بادشاہ سے، چاند کی تعبیر وزیر سے، مریخ پہلوان سے، شاہی پہلوان، مشتری جو ہے وہ شاہی خزانچی سے، اسی طرح زہرہ ملکہ سے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ اب جس کا تو اس طرح کے خاندان سے کوئی تعلق ہو، جیسے ملکہ سے جس کو کوئی تعلق ہے تو ملکہ، نہیں تو زہرہ کی تعبیر جو مطلقاً عورت سے بھی لی جاتی ہے. تو اسی طرح اور جو مشہور سیارے ہیں تو ان کی بھی تعبیریں جو ہے وہ کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. لیکن جو اب ظاہر ہے کہ سائنسی دور ہے تو نئے سے نئے سیاروں کو جو ہے وہ دریافت بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اور بھی ستاروں کے بارے میں معلومات، سیاروں کے بارے میں معلومات ہوتی رہتی ہیں. تو اب جو نئے جو سیارے دریافت ہوتے ہیں تو ان کی تو ابھی تعبیرات نہیں ملتی کتابوں میں، لیکن جو مشہور ہیں، جن کا پرانے جو ان ستاروں کا علم رکھنے والے تھے انہوں نے بیان کیا، اور بزرگان دین نے اس سے متعلق جو تعبیرات کو بیان فرمایا، تو جو مشہور ہیں تو ان کی تعبیرات ملتی ہیں. مطلقاً ستارے اور سیارے جو ہیں یہ تو مشہور ہیں، مریخ، مشتری، اسی طرح زہرہ ہے. تو جو مطلقاً ہے اس کو بادشاہ کی فوج سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ چند مرتبہ بیان بھی کیا ہے کہ وہ گورنر کو بھیجا تھا آپ نے، پھر اس کو معزول کر دیا، اور وہ خواب اس نے دیکھا تھا جس کے نتیجے میں آپ نے اس کو معزول کیا. تو اس نے بھی اسی طرح کا بیان کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سورج میں اور چاند میں آپس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور ستاروں کو دیکھا کہ بعض سورج کی طرف ہیں، بعض جو وہ چاند کی طرف ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ تو کس کی طرف تھا؟ تو اس نے کہا میں چاند کی طرف تھا. تو آپ نے اس کو معزول کر دیا، اور صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے بیان فرمایا کہ یہ اس کی تعبیر جو میں نے مراد لی وہ یہ ہے کہ یہ آگے چل کر مستقبل میں خلافت جو ہے مسلمانوں کی جو مرکز ہے اس سے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. تو میں نے اس کو معزول کر دیا، اور پھر لکھا کہ ایسا ہی ہوا کچھ عرصے کے بعد. تو یہ چاند، ستارے، سیارے اور جو مختلف یہ آسمانی دنیا ہے اس کی تعبیرات کو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. جی حضور، ہمارے بشارت بھائی نے جو ہے وہ گجرات سے کال کی، کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ناشف پڑھا ہوں، خبیب خدا کا نظارہ کروں میں اور رو رہا ہوں. ماشاءاللہ، اچھا ہے. اس طرح کے خواب عموماً جو ہے وہ اشاعت دیکھا کرتے ہیں اور بہت مبارک ہے، اور یہ اس کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. عام زندگی میں بھی وہ پڑھتا ہوگا، سوچتا ہوگا، سرکار کی یاد میں روتا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہی خواب میں دیکھا، تو خواب میں نعت شریف پڑھنا، منقبت یعنی اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو، یہ مبارک ہے. حضور، یہ ایک سوال کا جو مزید جو ہے وہ جواب ارشاد فرمائیے کہ ہمارے مدنی چینل پر اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ دیکھیں کہ قبلہ اصغری امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے مدنی مذاکروں میں اگر نعت شریف کا سلسلہ ہو تو اس نعیم بھائی نعت سن بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ میں جو ہے وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں.
تو یہ رونے کی کیا جو ہے وجہ بنتی ہے؟ ناشی سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، سبحان اللہ. اس میں جو ہے وہ رونے کی بات، مدینہ شریف حاضری کی اگر بات آ جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ روتے ہیں. اگر مدینہ شریف کا کوئی ایسا اسلام بھائی ہو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو، وابستہ ہو، اگر وہ مدینہ طیبہ کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، تو یہ تو جو ہے وہ خوش ہونے کی جو ہے وہ بات ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری کا موقع مل رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ روتے رہتے ہیں اسلامی بھائی. ناشی سنتے ہیں تو روتے ہیں، مدینے جانے کی بات ہوتی ہے تو روتے ہیں، مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں تو روتے ہیں، رستے میں اگر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ امیر سنت سے یہی تقریباً سوال پچھلے دنوں مذاکرے میں ہوا تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ رونا خوشی کا رونا ہوتا ہے. بعض مواقع جب مدینے جا رہے ہیں تو خوشی کا موقع ہے، لیکن خوشی جب بہت بڑی خوشی ملتی ہے تو بھی یہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں، اس وقت بھی رو پڑتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا کوئی بہت عزیز ہے، دوست ہے، اور بہت عرصے کے بعد اس کو ملنے کے لیے آیا، بہت دور سے آیا، اب وہ جیسے آیا تو گلے لگ کے آنسو آ جاتے ہیں. اسی طرح ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور جو اہل قرابت ہوتے ہیں یا جس سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، تو اب اس کے آنے پر رونا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی تو کیوں آ گیا، کیا غلطی کر لی اور اب تو میرا تم نے خرچہ بڑھا دیا اور وہ غم کے اندر رونا شروع ہو گیا. ایسا نہیں، وہ ظاہر ہے کہ خوشی کا رونا ہے. تو ایسے ہی ایک تو یہ ہے کہ مدینے جا رہے ہیں، خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے، اور پھر ایک کیفیت بھی ہوتی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں مدینے پاک جانے میں. اسی طرح واپسی پر بھی رویا جاتا ہے، تو وہ بچھڑنے پر غم ہوتا ہے. جیسے اپنے محبوب سے کسی جس سے بندہ محبت رکھتا ہے، مہمان آتا ہے، جب وہ عزیز جاتا ہے اس وقت بھی رویا جاتا ہے. تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کا لطف اور اس کی حقیقت تو اسی کو پتہ چلے کہ جو ایسے عشاق کے ساتھ اٹھے بیٹھے. ایک مجھے بہت پرانا ایک واقعہ یاد آیا، اسی طرح سے ایک دفعہ اعتکاف کا سلسلہ تھا، تو اب اعتکاف میں بھی خوب رونا ہوتا ہے ہمارے یہاں الحمدللہ. اب وہ زیادہ رمضان میں بھی رویا جاتا ہے. تو اب وہ کوئی ایسا عام اسلامی بھائی آ کر بیٹھ گیا اعتکاف میں، اور اس کو یہ رونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ آپ لوگ جب بھی محفل کرتے ہیں، عموماً طاق راتوں میں محفل وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیوں روتے ہو؟ تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو مبلغ تھے وہ سمجھدار تھے، اس وقت انہوں نے حکمت عملی اختیار کی. تو اس وقت وہ زیادہ انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ کیا کہ جب اگلی محفل تھی، جب اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ تھا، تو انہوں نے کوشش کر کے جو ہے وہ اس کو آگے بٹھا دیا. کیونکہ نیا نیا ہوتا ہے تو وہ عموماً پیچھے بیٹھا ہے، ٹیگ لگا کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ذوق نصیب نہیں ہوتا. اب وہ جب محفل جمی اور اس میں جب عاشقان رسول کی صحبت میں وہ قریب ہو کر بیٹھا، اور جب محفل ختم ہوئی تو مبلغ نے جا کے دیکھا تو سب سے زیادہ وہی رو رہا تھا. اور وہ اتنا رو رہا تھا کہ اس کو چپ کرا رہے ہیں، اور وہ نہ کھانا کا اس کو ہوش، نہ کچھ اور ہوش. تو پھر اب مبلغ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اس نے بولا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے. تو بولے یہی سب کو ہوتا ہے. تو حقیقی لطف اس رونے کا اور حقیقی وجہ تو اس کو پتہ لگے کہ جو اس ماحول سے قریب ہو. واقعی تعجب کرتے ہوں گے، ناظرین بھی کرتے ہوں گے کہ یار یہ روتے رہتے ہیں، قرآن کریم تلاوت سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں. میل سنت مغربی مذاکرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تلاوت قرآن ہوئی، میل سنت بھی جلوہ فرما ہے. کل من علیہ فان، سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت، تو اس میں میل سنت رو رہے ہیں. تراویح اس میں جو نشر ہوتی ہے اس میں تلاوت ہو رہی ہے میل سنت، اس میں بھی جو ہے وہ رو رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے پہلو جو آپ نے آیت کا ریفرنس دیا، اس کے اندر فنا کا تذکرہ ہے، تو موت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ جو سمجھنے والا ہے آیات قرآنی کو سمجھ رہا ہے، تو بعض اوقات ترہیب کی آیت ہوتی ہے، عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ پھر رو دیتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے خوف خدا عز و جل سے رونا. اسی طرح عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رونا. تو بہت ساری اس کی اقسام ہیں. تو اب مدنی چینل پر تقریباً تمام ہی طرز کی جو ہے وہ ان کو ناظرین کو دیکھنے کے مواقع ملتے ہیں. اب حقیقت یہی ہے کہ جو جتنا علم رکھتا ہے اور جتنا ذوق ہے خوف خدا عز و جل رکھتا ہے، تو وہ اس کے مطابق جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں، خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہیں، روایتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، نماز کی حالت میں جو ہے وہ آپ دیدہ ہوا کرتے تھے. مدنی کا اپنا ہماری مسجد میں آیا ہوا تھا، انہوں نے حدیث پاک یہ امیر سنت کی مایا ناز فیضان سنت جلد دوم کا جو ہے وہ حصہ ہے نیکی کی دعوت. یہ اس کو دیکھیں، اس میں امیر سنت نے جو ہے وہ
امیر اہل سنت نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے خوف خدا سے رونے کی کیا برکتیں ہیں اور کیا اس کی فضیلتیں ہیں، حدیث میں کیا جو ہے وہ حکم آیا ہے. تو اس ٹائم بھی بتا رہے تھے حدیث پاک کے سرکار کے سامنے ارشاد فرمایا سورہ تکاثر پڑھنے کا کہ جو سورہ تکاثر میں پڑھنے لگا ہوں وہ سنے گا روئے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کے جو قرآن کریم تلاوت سنتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ یہ سعادت عطا فرمائے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں عشق مصطفیٰ میں رونا نصیب ہو جائے، خوف خدا میں رونا جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو، تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بدا سیدی امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کیجیے، مدنی مذاکروں کے ذریعے امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کیجیے، فیضان سنت کا مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ دل جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنے گا، خوف خدا سے ہونے کی سعادت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ برکتیں عطا فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج سے 4-5 مہینہ پہلے خواب دیکھا تھا. جمعے کی نماز پڑھنے گیا ہوں مسجد میں، تو جمعے کی نماز جب ہم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو وہاں سے کچھ چند لوگ کے اوپر اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، چلے ان سے ملتے ہیں. تو ہم اوپر گئے، وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جب ہم ان کے میرے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور لوگوں کے چہروں پہ بھی وہ ہاتھ رکھ رہے تھے، میرے چہرے پہ جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو اسی لمبے میری آنکھ ایک دم کھل گئی تھی. کیا اس کی تعبیر بتائیے گا؟ جی حضور کیا فرمائیں گے اس خواب کے بارے میں؟ تعبیر اولیاء کرام کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اگر ہو سکتا ہے ان کو پہچان نہ ہوئی ہو یا کسی طرح سے معلوم نہ ہوا ہو کہ کس ولی کی انہوں نے زیارت کی، تو اولیاء کرام کی بھی مختلف تعبیرات ہیں. جس طرح کے انبیاء کرام کی مختلف تعبیرات ہیں. ابراہیم علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس کی الگ تعبیر ہے. عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی الگ تعبیر. اسی طرح جو مشہور جو اولیاء کرام ہیں تو ان کی بھی مختلف تعبیرات ہیں. لیکن انہیں مطلقاً اولیاء کرام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، چہرے پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا، تو یہ برکت کی علامت ہے. اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. میرے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر جو ہے وہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی برکت سے امیر اہل سنت کے بالخصوص مدنی مذاکرے جو ہے یہ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے کہ بلا سیدی امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کہ دید ہوگی تبھی میں